السلام علیکم پیارے بچوں، 7th کلاس کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ ٹھیک ہی ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج آپ کا اردو کا لیکچر نمبر 25 ہے۔ آپ لوگ اپنی اردو کی بک کا پیج نمبر 56 کھولیں، جو کہ آپ کے پاس سبق ہے میری آواز سنو۔ آپ نے اس سبق کو پڑھ لیا تھا۔ آج ہم نے اس سبق کا لاسٹ پیراگراف پڑھنا ہے۔ آپ نے اس سبق میں جو پڑھا تھا اس کے بارے میں نے آپ کو تھوڑی سی تفصیلات بھی بتائی تھیں، معلومات دی تھیں آپ کو کہ یہ سبق میری آواز سنو، زمین اپنی آپ بیتی بیان کر رہی ہے۔ آپ بیتی یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص یا کوئی بھی چیز اپنی کہانی خود اپنی زبانی بیان کرے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ بیتی کہلاتی ہے۔ اور یہاں اس سبق میں زمین جو اپنی آپ بیتی بیان کر رہی ہے، تو اس چیز کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سائنسی ایجادات کے جہاں ماحول پر مثبت اثرات ہوتے ہیں یا انسانی زندگی میں مثبت اثرات پڑتے ہیں، وہاں اس کے منفی اثرات ماحول پر بھی پڑ رہے ہوتے ہیں۔ تو ان اثرات کا ذکر یہاں پہ آپ بیتی کے طور پہ زمین کر رہی ہے۔ آپ نے یہ سبق مکمل پڑھ لیا تھا۔ آج ہم نے اس کا لاسٹ پیراگراف پڑھنا ہے، جس میں سبق میں ہم نے یہی پڑھا تھا کہ زمین ہم سے کیا چاہ رہی ہے، کہ انسان نے ترقی کے لیے زمین کے حسن کو تباہ و برباد کر دیا ہے، فضا کو آلودہ کر دیا ہے۔ اگر یہ صورتحال ایسی ہی رہی تو ایک دن زمین پر رہنا مشکل ہو جائے گا۔ ہمیں ٹھنڈے دل سے اس کے تدارک کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ مطلب یہ جو ماحول میں اتنے بگڑے ہوئے حالات ہو رہے ہیں یا منفی اثرات پیدا ہو رہے ہیں، تو ان اثرات کی روک تھام کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی سدباب کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ آئیے ہم اس پیراگراف میں پڑھتے ہیں کہ مزید آگے زمین اپنی آپ بیتی کس طرح سے بیان کر رہی ہے۔ زمین کہتی ہے، کچھ درد دل رکھنے والے انسان میرے بچاؤ کے لیے تدبیریں کرتے رہتے ہیں۔ انہی کی کوششوں سے ہر سال دنیا میں 22 اپریل کو یوم ارض منایا جاتا ہے، مطلب زمین کا دن۔ اس دن کے منانے کی غرض و غایت مطلب مقصد انسان کو ان خطرات سے آگاہ کرنا ہے، باخبر کرنا ہے جن سے میرا قدرتی ماحول بگڑتا جا رہا ہے۔ مطلب جہاں سائنسی ایجادات کے فائدے بھی ہیں، وہاں قدرتی ماحول کے بگڑنے میں بھی اس کے منفی اثرات بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہاں پہ اب تم طالب علم ہو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ زمین کہہ رہی ہے۔ اب زمین آپ لوگوں سے مخاطب ہے بیٹا۔ زمین کہہ رہی ہے آپ لوگوں سے کہ تم طالب علم ہو، مجھے تم سے بہت سی امیدیں ہیں، تم بہت کچھ کر سکتے ہو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا را اللہ کے واسطے مجھے تباہ ہونے سے بچا لو۔ اگر تم میں سے ہر طالب علم ایک پودا لگائے اور اس کو پروان چڑھائے تو میرے سینے پر کروڑوں کی تعداد میں درخت موجود ہوں۔ سمجھ آئی بیٹا یہاں پہ؟ تو زمین یہ کہہ رہی ہے کہ ہر بچہ، ہر طالب علم اپنے حصے کا ایک پودا بھی لگائے گا تو وہ پودا بڑا ہو کر تناور درخت بن جائے گا، تو ماحول کی آلودگی کو اپنے اندر وہ جذب کر لے گا، جس سے زمین زیادہ متاثر ہونے سے بچ جائے گی، ٹھیک ہے۔ آج کل جسے دیکھو موٹر سائیکل اور کار بھگائے پھرتا ہے۔ اگر تم اس کی جگہ سائیکل کی سواری اختیار کر لو تو دھوئیں میں کچھ کمی واقع ہو جائے گی۔ مطلب گاڑیوں سے نکلنے والا جو دھواں ہے وہ بھی فضا کو آلودہ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو زمین یہاں پہ کہہ رہی ہے کہ دھوئیں والی گاڑیوں کو چھوڑ کر اگر سائیکل کی سواری کو آپ اختیار کر لو گے تو اس دھوئیں سے قدرتی حسن نہیں بگڑے گا، بچ جائے گا۔ تو اس کے لیے احتیاطی تدبیر یہی ہے کہ سائیکل کی سواری اختیار کرو۔ چین تم سے کہیں زیادہ ترقی یافتہ ملک ہے۔ جب انہیں سائیکل کی سواری میں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی، شرم محسوس ہونا،
تو तुम्हें साइकिल पर सवार होते क्यों शर्म आती है? प्लास्टिक के थैले भी मेरे लिए शदीद ख़तरा हैं। किसी तरह इन पर पाबंदी लगवा दो। और हाँ, कारखानेदारों तक भी मेरा ये पैगाम पहुँचाओ कि ऐसी तदबीर इख्तियार करें जिनसे कुदरती माहौल को कम से कम नुकसान पहुँचे। अब देखें यहाँ पे जो है ज़मीन ने आपके ज़िम्मे कुछ बातें लगाई हैं, आपको पैगाम दिए हैं। तुम क्या सोच रहे हो? यहाँ ज़मीन आपसे फिर मुखातिब है। यही ना कि मैं इतना बड़ा काम और मैं नन्हा सा तालिब इल्म, मुझ अकेले से क्या बन पाएगा? ये सोच दिल से निकाल दो। याद रखो, कतरा कतरा मिलकर दरिया बन जाता है। तुम अपने हिस्से की शम्मा रोशन करो। शम्मा से शम्मा जलेगी तो सारा माहौल रोशन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि तुम अपने हिस्से का एक पौधा भी लगा दोगे तो आपकी देखा देखी दूसरे बच्चे भी, दूसरे तालिब इल्म भी जो है पौधा लगाएंगे। तो इस तरह से 1 से 2, 2 से 3 और इस तरह से बहुत सारे पौधे जब लग जाएंगे तो ज़ाहिर है माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए वो तनावर जब दरख्त बन जाएंगे तो बहुत अहम किरदार अदा करेंगे, और ये आपकी मेहनत की बिना पर ही मुमकिन है। तो ज़मीन ने यहाँ पे आपको चंद पैगाम दिए हैं। बेटा, हमें चाहिए कि हम अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखें, और ये साफ़ सुथरापन जो है हम अपने घर से ही सीखते हैं। अगर हम अपने घर में जहाँ हम बैठते हैं, जहाँ हम खाते हैं, जहाँ हम पीते हैं, तो हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखेंगे तो अपने स्कूल में भी आप जो है अपने रहने का अंदाज़ दुरुस्त कर सकते हैं। अपनी क्लास, अपने जो है बैठने की जगह को साफ़ सुथरा रख सकते हैं। आपके अंदर अच्छी आदत जो है आदत डेवलप होंगी। ठीक है बेटा, तो आप अच्छी आदत के आदी हो जाएंगे, जो कि आपके लिए भी फ़ायदेमंद है और इसके साथ साथ माहौल के लिए भी फ़ायदेमंद है, जो वो माहौल जिसमें आप ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। ये हमने सबक पढ़ा। आइए हम इसकी मश्क करते हैं। मश्क में हमारे पास पहला सवाल क्या है? दर्जल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। आपके पास पहला सवाल आ रहा है, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। आपके पास बेटा पहला सवाल क्या है? आप सवाल ये करेंगे, आपके पास सवाल ये किया गया है कि आप बीती से क्या मुराद है? आप इसके बारे में क्या जवाब देंगे बेटा? आपने सबक में पढ़ा और सबक के दौरान भी मैंने आपको बताया। तो आप कहेंगे ऐसी कहानी जिसके वाक़यात अपने ऊपर बीते हों, बयान करना आप बीती कहलाता है। सवाल नंबर 2, ज़मीन को इंसान से क्या शिकायतें हैं? तो आप क्या आंसर करेंगे? ज़मीन के बकौल इंसान ने इसका हुस्न तबाह कर दिया है। मतलब ज़मीन खुद कह रही है, आपने सबक में पढ़ा था। तरक्की के चक्कर में पड़कर पानी और फ़ज़ा को जहरीले मादों और धुओं से आलूदा कर दिया है। दरख्त काट दिए हैं जिसकी वजह से ज़मीन पर ऑक्सीजन कम हो गई है और सांस लेना मुश्किल हो गया है। तीसरा सवाल, धुएं से क्या नुकसान पहुंचता है? आप इसका क्या जवाब देंगे? आप कहेंगे धुएं से फ़ज़ा आलूदा हो जाती है। आलूदा फ़ज़ा में सांस लेने से सांस की बीमारियां पैदा हो जाती हैं और जो जानलेवा साबित होती हैं। ठीक है बेटा, अगला सवाल हम पढ़ते हैं। हमारे पास सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 हमारे पास क्या है? ज़मीन इंसान को बेहिस और जालिम क्यों कहती है? आप इसका आंसर इस तरह से करेंगे, इंसानों के लगाए हुए कारखानों से जहरीला मादा निकलकर पानी को जहर आलूद कर देता है, जिसकी वजह से आबी मखलूक जान से हाथ धो बैठती है। इसी वजह से ज़मीन ने इंसान को जालिम और बेहिस कहा है। सवाल नंबर 5, दरख्त काटने से क्या नुकसान होता है? आप इसका जवाब देंगे, दरख्त ज़मीन को ऑक्सीजन मुहैया करते हैं। दरख्त ज़मीन को ऑक्सीजन मुहैया या फराहम करते हैं। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर दरख्त काट दिए जाएं तो ज़मीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है।
بات سمجھ آ گئی بیٹا؟ سوال نمبر 6 پڑھتے ہیں۔ پودے لگانے سے زمین پر کیا تبدیلی آ سکتی ہے؟ اس تبدیلی کے بارے میں تو اب ہم نے لاسٹ پیراگراف میں زمین کے پیغام میں پڑھا تھا۔ پودے لگانے سے آکسیجن وافر مقدار میں پیدا ہوگی، جس سے زمین کا ماحول خوشگوار ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہم پڑھتے ہیں۔ آبی مخلوق سے کون سی مخلوق مراد ہے؟ آپ کیا آنسر کریں گے؟ آبی مخلوق سے مراد پانی میں رہنے والے جاندار ہیں۔ جی اگلا سوال، زہریلے پانی کے آبی مخلوق پر کیا اثرات پڑتے ہیں؟ آپ کیا آنسر کریں گے بیٹا؟ آپ کہیں گے کہ زہریلے پانی سے آبی مخلوق مر جاتی ہے۔ یوم ارض کیوں منایا جاتا ہے؟ اگلا سوال، یوم ارض منانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان ان خطرات سے آگاہ ہو سکے جن کی وجہ سے زمین کا قدرتی ماحول خراب ہو سکتا ہے۔ اگلا سوال، قدرتی ماحول کو بچانے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جی بیٹا، آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے قدرتی ماحول کو بچانے کے لیے انسان بہت سے کام کر سکتے ہیں، جیسے کارخانوں کا زہریلا مادہ پانی میں بہانے کی بجائے زمین میں دفن کر دیا جائے، دھواں چھوڑتی گاڑیوں کی بجائے ایسی گاڑیاں استعمال میں لائی جائیں جن سے کم دھواں پھیلے، شجرکاری کے موسم میں زیادہ سے زیادہ پودے لگائے جائیں تاکہ آکسیجن کی فراوانی ہو اور انسان صاف ستھرے ماحول میں سانس لے سکے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ ہمارے پاس سوال جواب ہوئے۔ آج ہمارا اتنا مشق کا یہاں تک مشق کافی ہے۔ آئیے میں آپ کو ورک اسائن کرتی ہوں۔ ہم نے جو ہے سبق میں پڑھا ہے، چند مشکل الفاظ معنی بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے لکھ رکھے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ درد دل ہمدردی کرنا، بچاؤ حفاظت، تدبیریں تدبیر کی جمع سوچ، یوم ارض زمین کا دن، غرض و غایت مقصد، آگاہ کرنا بتانا معلومات دینا یا باخبر کرنا، خدارا اللہ کے لیے، آر شرم شمع دیا یا چراغ۔ گھر کا کام کیا ہوگا؟ اس سبق کے مکمل الفاظ معنی کو آپ یاد کریں گے اور سبق کی مشق کا سوال نمبر 1 سوالات کے جوابات 1 تا 5 آپ ہوم ورک پر کریں گے۔ یہ آپ کا ہوم ورک ہے جو کہ آپ فرائیڈے والے دن جو ہے اسکول میں سبمٹ کرانے آئیں گے۔ ٹائمنگ آپ کے پاس 9 تا 11 ہے۔ آپ لازمی بیٹا یہ کام اپنا ورک شیٹ پہ کر کے اسکول میں سبمٹ کروانے آئیں، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔